بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. میرا نام محمد اختر تارڑ ہے. میں آئی سی بی کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں. آپ کو 10th کلاس کی فزکس پڑھا رہا ہوں. یونٹ 11 جو کہ ساؤنڈ کے ریلیٹڈ ہے وہ چل رہا ہے. آج چیپٹر 11 کا تیسرا لیکچر ہے اور اس لیکچر میں ہم ساؤنڈ انٹینسٹی لیول میں پڑھیں گے. The human ear responds to the intensities ranging from 10 to power minus 12 watt per meter square to more than 1 watt per meter square. یہ جو 1 watt per meter square ہے, it is loud enough to be painful. تو یہ ساری انٹینسٹیز 10 to power minus 12 سے لے کے 1 watt per meter square تک یہ انسانی کان اس میں رسپونڈ کرتا ہے، یعنی سن سکتے ہیں. اب اس سے زیادہ فریکوینسی کی جو انٹینسٹی کی ساؤنڈز ہیں وہ بھی سن سکتے ہیں، جیسا کہ جیٹ کی آواز یا فاسٹ موونگ ٹرین کی آواز. وہ اس سے زیادہ، یعنی فاسٹ موونگ ٹرین جو ہے وہ 10 واٹ پر میٹر اسکوائر ہے اور جو جیٹ کی آواز ہے وہ 100 واٹ پر میٹر اسکوائر کے قریب ہے، یا 150. ساؤنڈ لیول 150 ہے اور انٹینسٹی جو ہے وہ 100 واٹ پر میٹر اسکوائر ہے. وہ بھی سن سکتے ہیں لیکن اس سے وہ پینفل ہے ہیومن ایئر کے لیے. تو اب یہ رینج چونکہ کافی زیادہ ہے، تو جب رینج زیادہ ہوتی ہے تو پھر جب اس کو اسکیلنگ کرتے ہیں تو اس کے لیے فیکٹرز آف 10 میں اس کی اسکیلنگ ہوتی ہے. اگر رینج کم ہو تو اس کو تو انٹرولز، چھوٹے چھوٹے انٹرولز بنا لیتے ہیں، خاص انٹرول ہر ایک میں ایڈ کرتے جاتے ہیں، تو اس طرح سے اسکیلنگ ہو جاتی ہے. اور جب رینج زیادہ ہوتی ہے تو پھر فیکٹرز آف 10 میں اسکیلنگ کی جاتی ہے. The barely audible and faintest intensity of sound 10 to power minus 12 watt per meter square is taken as a reference intensity. یعنی اتنی جو ہے نا 10 to power minus 12 watt per meter square، اس سے کم انٹینسٹی کوئی انسان جو ہے وہ بیئرلی سن نہیں سکتا. یعنی بغیر کسی ایمپلیفائر کے عام کانوں سے اس سے کم انٹینسٹی وہ سن نہیں سکتا ایک ہیلدی ایئر بھی. یہ فینٹسٹ آڈیبل، بیئرلی آڈیبل انٹینسٹی ہے اور اس کو عام طور پر I0 سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور اتنی انٹینسٹی کا جو ساؤنڈ انٹینسٹی لیول ہے اس کو ریفرنس لیا جاتا ہے اور اس کو ہم 0 بیل یونٹ ہے اس کا ساؤنڈ انٹینسٹی لیول کا. اور یہ الیگزینڈر. The loudness of a sound depends not only on the intensity of sound but also on the physical conditions of the ear. یعنی انٹینسٹی پر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے لاؤڈنیس، اور ساتھ کان کتنے ہیلدی ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. The human ear is more sensitive to some frequencies rather than the others. اب ان میں جو 3500 ہرٹز فریکوینسی ہے اس کو زیادہ سینسٹیو ہے اس کے لیے ہیومن ایئر. تو وہ ابھی آگے ہم دیکھیں گے، اس میں ایک انٹرسٹنگ انفارمیشن میں اس کی ڈیٹیل آئے گی. The loudness of a sound is directly proportional to the logarithm of intensity. یعنی لاؤڈنیس L اور انٹینسٹی I کا جو ریلیشن ہے یہ سمپلی ڈائریکٹلی پروپورشنل نہیں ہے، بلکہ لاؤڈنیس انٹینسٹی کے لاگرتھم کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. So L is directly proportional to log of I. اب اس پروپورشنلٹی کو اگر آپ ایکویشن میں چینج کرتے ہیں تو کسی کانسٹنٹ سے ملٹیپلائی کرتے ہیں، وہ کانسٹنٹ یہاں پر K ہے.
تو L از اکول ٹو کے لاگ آئی. یہ اسٹوڈنٹس آپ نے ریلیشن یاد رکھنا ہے، انٹینسٹی اور لاؤڈنیس کا آپس کا جو ریلیشن ہے. کہ یہاں کانسٹنٹ جس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. لیٹ L naught be the loudness of faintest audible sound of intensity I naught. faintest audible sound ہے اس کی انٹینسٹی کو I naught سے اور اس کے جو لاؤڈنیس ہے اس کو L naught سے ریپرزینٹ کریں، اور ایک آواز جس کو ہم کنسیڈر کر رہے ہوں کوئی ان نون ساؤنڈ ہے اس کی لاؤڈنیس کو L سے ریپرزینٹ کر لیں اور اس کی انٹینسٹی کو I سے. تو دین یہ جو ایکویشن L is equal to K log I ہے 11.1، اس کو ہم یوں لکھ سکتے ہیں کہ L کی ریپلیس کر لے گا L naught اور I کو ریپلیس کر دیں گے I naught سے. اب ہم ایکویشن 11.1 سے ایکویشن 11.2 کو سبٹریکٹ کرتے ہیں، تو لیفٹ سائڈ پہ جو کوانٹیٹیز ہیں ان کو آپس میں سبٹریکٹ کریں گے L مائنس L naught، تو یہ آ جائے گا K log I مائنس K log I naught. تو یہ ایکویشن بن جائے گی جو آپ کے سامنے آ رہی ہے. اب یہاں سے اس میں سے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ K کو کامن لے لیں گے تو آپ کے پاس بن جائے گا log I مائنس log I naught بریکٹ میں آ جائے گا. اب یہ ریلیشن آپ نے پڑھا ہوگا میتھمیٹکس میں کہ log A مائنس log B دس از اکول ٹو log A ڈیوائڈیڈ بائی B. تو اس آئیڈینٹیٹی کو اگر ہم یوز کریں تو ہمارے پاس ایکویشن بن جائے گی L مائنس L naught equals to K log I divided by I naught. تو یہاں پر ایکویشن کے لیفٹ سائڈ پر جو کوانٹیٹی بن رہی ہے L مائنس L naught، یہ کیا ہے؟ لاؤڈنیس آف ان نون ساؤنڈ مائنس لاؤڈنیس L naught، ان کا جو ڈفرینس ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹینسٹی لیول. L minus L naught is called sound intensity level. So sound intensity level is equal to K log I divided by I naught. تو یہاں پر جو K ہے کانسٹنٹ، اب اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. The value of K depends not only on the units of I and I naught، یعنی دونوں جو انٹینسٹیز ہیں ان کی یونٹس پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے اور ساتھ ساتھ انٹینسٹی لیول کے یونٹ جو ہے اس پر بھی اس کی ویلیو ڈپینڈ کرتی ہے. اب جو یونٹ ہے اس کا ساؤنڈ انٹینسٹی لیول کا بیل، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایسی آواز جس کی انٹینسٹی فینٹیسٹ آڈیبل ساؤنڈ کی انٹینسٹی کے سے 10 گنا زیادہ ہو، تو ایسی ساؤنڈ کا انٹینسٹی لیول کو ہم 1 بیل کہیں گے، یعنی جس کے لیے I is equal to 10 I naught. اس ویلیو کو اگر آپ اوپر والی ایکویشن جو کہ 11.3 ہے اس میں یہ ویلیو پٹ کریں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے جی L مائنس L naught equal to K log. اب I کی جگہ 10 I naught لکھ دیا تو I naught سے کینسل ہو گیا، آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بچ جائے گا K log of 10. اب log 10 کی ویلیو 1 ہے. اور لیفٹ سائڈ پر جب انٹینسٹی فینٹیسٹ آڈیبل سے 10 گنا زیادہ ہوتی ہے تو انٹینسٹی لیول جو کہ لیفٹ سائڈ پہ وہ 1 بیل ہوگا، تو لیفٹ سائڈ پہ ویلیو 1 آ جائے گی اور رائٹ سائڈ پہ log آف 10 کی ویلیو بھی 1، تو یہاں سے K کی ویلیو ہمارے پاس 1 آ جاتی ہے. یعنی اگر ہم ساؤنڈ انٹینسٹی لیول کا یونٹ بیل یوز کریں جو کہ ایسا یونٹ ہے تو پھر وہاں K کی ویلیو 1 آئے گی، اور جو فارمولا بن جائے گا اس کے لیے وہ ہوگا انٹینسٹی لیول از ایکول ٹو 1 انٹو log I اوور I naught، یعنی log I اوور I naught. یہ جو ایکویشن 11.4 ہے یہ آپ یوز کریں گے اگر آپ یونٹ بیل یوز کرتے ہیں تب.
एक बेल एक बड़ा यूनिट है, इससे छोटा यूनिट डेसिबल जो कि आम तौर पर यूज़ होता है। डेसिबल को डीबी से, जैसे कि ऊपर आप लिखा हुआ देख रहे हैं, डी स्मॉल बी कैपिटल, डीबी डेसिबल। तो एक बेल में 10 डेसिबल्स होते हैं, वन बेल इज इक्वल टू 10 dB। तो यहाँ पर अगर डेसिबल में आप साउंड इंटेंसिटी लेवल को लें तो k की वैल्यू आ जाएगी 10 और इक्वेशन बन जाएगी साउंड इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 log I डिवाइडेड बाई आई नॉट, इक्वेशन 11.5। तो ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने को इस चैप्टर की एक्सरसाइज में है, उनमें यही फार्मूला यूज होगा 11.5 वाला, डेसिबल वाला। तो ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि इंटेंसिटी लेवल का फार्मूला, इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 log I डिवाइडेड बाई आई नॉट। यहाँ पर जो सिंबल क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये आपको पता होने चाहिए। एल लाउडनेस है अननोन साउंड की, एल नॉट लाउडनेस है फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की, आई इंटेंसिटी है अननोन साउंड की, और आई नॉट है इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की। तो ये जो 11.5 इक्वेशन है, इसको यूज़ करके इंटेंसिटी लेवल का जो स्केल है वो आप बना सकते हैं। तो स्केल को हम कहते हैं डेसिबल स्केल। तो डियर स्टूडेंट्स, डेसिबल स्केल के बारे में पढ़ते हैं। इंटेंसिटी ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के, दैट इज आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ ए। यहाँ ए से मुराद एरिया नहीं बल्कि एम्पलीट्यूड है। तो अगर दो क्वांटिटीज आपस में प्रोपोर्शनल हैं तो उनकी रेशो भी आपस में प्रोपोर्शनल इक्वल होती है। इसका मतलब आई डिवाइडेड बाय आई नॉट ये इक्वल होगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए नॉट स्क्वायर। यहाँ ए नॉट एम्पलीट्यूड है फेंटेस्ट ऑडिबल जो साउंड है उसका एम्पलीट्यूड है। तो इंटेंसिटी लेवल की इक्वेशन अगर हम लिखें 10 log ऑफ आई डिवाइडेड बाई आई नॉट, तो आई डिवाइडेड बाई आई नॉट की जगह हम ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए नॉट स्क्वायर ये लिख लेंगे। तो इफ ए इज इक्वल टू 1m यानी 1m, सो ए स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 1 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ए नॉट की वैल्यू यहाँ हम 1 लेंगे, 1 मीटर। तो अगर ये वैल्यूज़ आप पुट करें तो फिर आंसर क्या आता है डियर स्टूडेंट्स? वैल्यू पुट करने से आंसर आ गया 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर, तो 1, तो log 1 ज़ीरो होता है। सो 10 मल्टीप्लाइड बाई 0 इक्वल टू 0। तो इसका इंटेंसिटी लेवल 0 dB हो गया। अब अगर हम एम्पलीट्यूड को 10 मीटर ले लें तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, और वैल्यू पुट कर लें तो 1 की जगह अब 100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 ही रहेगा। तो 110 का स्क्वायर होता है, और 10 के स्क्वायर का जो log है वो आपको पता है कि उसमें 2 पहले बाहर आ जाता है, 2 log 10 आ जाएगा। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 log ऑफ 10, तो log ऑफ 10 की वैल्यू 1 है, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 20 dB। तो अगर एम्पलीट्यूड 10 मीटर होगा तो इंटेंसिटी लेवल ऐसी साउंड का 20 dB होगा। तो अब अगर हम एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो है वो 100 मीटर ले लें, उसका स्क्वायर ले लिया और 4 ज़ीरो आ गए, वैल्यू पुट कर ली, तो 10 log 10 टू पावर 4, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई पावर बाहर आ जाती है, तो 4 log 10, 10 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 1, आंसर इज 40 dB। तो अगर एम्पलीट्यूड 100 मीटर होगा तो 40 dB साउंड इंटेंसिटी लेवल होगा। अब आप 1000
میٹر لے لیجئے، اسی طرح اس کی ویلیو پٹ کر لیں اور ویلیو پٹ کرنے کے بعد آنسر نکالیں تو یہ ہو جائے گا 60 dB۔ اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹس اگر آپ 10,000 لے لیں اس کی ویلیو اور اس کو ویلیو پٹ کر لیجئے تو آپ کے پاس آنسر آ جاتا ہے 80 dB۔ تو اس طرح سے آپ جنریٹ کر لیں گے ڈیسیبل اسکیل۔ انٹرسٹنگ انفارمیشن میں، فار یور انفارمیشن میں دو کالم ہیں، لیفٹ سائڈ پہ لاگرتھمک اسکیل اور رائٹ سائڈ والے کالم پہ لینئر اسکیل ہے۔ تو جیسے ابھی ہم نے ویلیو پٹ کی، ایمپلیٹیوڈ 1 ہے تو ڈیسیبل کتنا ہوگا 0، ایمپلیٹیوڈ 10 میٹر ہے تو 20 dB، 100 ہے تو 40، اس طرح میں نے آپ کو کیلکولیٹ کر کے سارا یہ دکھا دیا۔ The decibel scale is a logarithmic measure of the amplitude of sound waves. In a logarithmic scale, equal intervals correspond to multiplying by 10 instead of adding equal amounts، جو کہ پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ رائٹ سائڈ پہ ٹیبل ہے 11.1، اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس میں ڈفرینٹ جو ساؤنڈ سورسز ہیں ان سے نکلنے والی آواز جو ہے اس کی انٹینسٹی دی ہے اور ساتھ انٹینسٹی لیول بھی ڈیسیبل میں دیا ہوا ہے۔ نیئر بائی جیٹ ایئر پلین 10⁻³ 1000 واٹ پر میٹر اسکوائر۔ ہم نے شروع میں پڑھا کہ 1 واٹ پر میٹر اسکوائر یہ آواز لاؤڈیسٹ ہے جو کہ بغیر پین کے سنی جا سکتی ہے، اس کے ساتھ ہی تھوڑی سی انٹینسٹی بڑھنے سے پین شروع ہو جاتا ہے۔ وہ آواز یہاں سائرن کی دکھائی ہوئی ہے 10⁻0 اور 120 dB ساؤنڈ لیول اس کا آتا ہے۔ تو اس سے اوپر فاسٹ موونگ ٹرین ہے 10 واٹ پر میٹر اسکوائر، 130 dB ہے۔ نیئر بائی جیٹ 10⁻³ ہے، 150 dB ہے، اور اس سے بھی زیادہ انٹینسٹی اور انٹینسٹی لیول کی جو آواز ہے وہ بلو ویل کی ہے جو کہ 180 dB کی ہے، رمبل کی آواز۔ تو اس سے کم کی ویکیوم کلینر ہے، پھر ماسکیٹو بزلنگ ہے، وسپر ہے جو کانا پوسی جس کو کہتے ہیں، کسی کے کان میں آہستہ سے بات کرنا ہے، اس کی ویلیوز آپ پڑھ سکتے ہیں 10⁻⁹ واٹ پر میٹر اسکوائر، 30 dB۔ رسلنگ آف لیوز، پتوں کی سرسراہٹ جس کو کہتے ہیں، 10⁻11 واٹ پر میٹر اسکوائر ہے اور ڈیسیبل 10 dB۔ تو فینٹسٹ آڈیبل ساؤنڈ جس کو تھریش ہولڈ انٹینسٹی بھی کہتے ہیں وہ ہے 10⁻12 واٹ پر میٹر اسکوائر اور انٹینسٹی لیول اس کا 0 لیا جاتا ہے۔ فار یور انفارمیشن میں a sound wave with a frequency of 3500 Hz and an intensity of 80 dB sounds about twice as loud to us as a sound of 125 Hz and 80 dB۔ اب 125 Hz اور 80 dB کی ساؤنڈ اس کی نسبت 80 dB کی ساؤنڈ ہے لیکن اس کی فریکوینسی 3500 ہے، تو اس کی لاؤڈنیس 125 Hz والی جو ہے سیم انٹینسٹی لیول کی اس سے ڈبل ہے۔ So it is because our ears are more sensitive to the 3500 Hz sound than to 125 Hz. Therefore, intensity by itself does not mean loudness. Loudness is how our ears detect and our brain perceives the intensity of sound waves. پہلے بات کی میں نے بلو ویل 180 dB rumble is the loudest animal sound ever recorded. سارے جانوروں میں سب سے زیادہ لاؤڈیسٹ ساؤنڈ جو ہے وہ بلو ویل کی ہے۔
180 ڈگری. جو کہ ابھی میں بات کر رہا تھا پاس سے گزرنے والا جو جیٹ پلین ہے قریب سے گزرنے والا اس کی آواز سے بھی زیادہ ہے. Whale sounds also appear to be a part of a highly evolved communication system. بہت اچھا communication system ان کا. Some whales are thought to communicate over hundreds and maybe thousands of kilometers. اتنے ہزاروں کلومیٹر تک آواز یہ ایک دوسرے کی سن سکتے. This is possible in part. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے because sound waves travel 5 times faster in water than in air. کہ وہ پانی کے اندر آواز نکالتی ہیں اور دوسری ویوز بھی پانی میں ہیں تو پانی میں آواز کی سپیڈ ہوا کی نسبت 5 گنا زیادہ ہے. In addition ایک اور بات ساتھ the temperature characteristics of ocean water وہ کیا ہے کہ ٹیمپریچر ڈیپتھ کے ساتھ ڈیکریز ہوتا ہے. جیسے جیسے نیچے جاتے ہیں ٹیمپریچر ڈیکریز ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی یونیک ساؤنڈ فینومینا جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے. ڈو یو نو ایلیفینٹس یوز لو فریکوینسی ساؤنڈ ویوز ٹو کمیونیکیٹ ود ون انیدر. اب چونکہ یہ لو فریکوینسی ساؤنڈ ہے تو انرجی کم ہوگی تو اس لیے زیادہ ساؤنڈ جو ہے اس کی وہ اکٹھی کریں تو تب وہ سنائی دے گی. تو دیر لارج ears enable them to detect these low frequency sound waves which have relatively long wavelengths. تو لانگ ویو لینگس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ڈفریکٹ نہیں ہوتی تو دور تک پہنچ سکتی ہیں. تو ایلیفینٹس کین افیکٹولی کمیونیکیٹ ان دس وے ایون وین دے آر سیپریٹڈ بائی مینی کلومیٹرز. نیکسٹ آ جاتے ہیں جی نیومیریکل پرابلم جو اس کے ریلیٹڈ ہیں ٹاپک کے. اس میں ایک ایگزامپل ہے کیلکولیٹ دا انٹینسٹی لیولز آف دا فینٹسٹ آڈیبل ساؤنڈ بی رسلنگ آف لیوز. تو ان کی ویلیوز دی ہونی چاہیے تھی ان کو اگر نیومیریکل آتا ہے تو ٹیبل سے اگر ان کی ویلیوز دیکھ لیں تو انٹینسٹی آف فینٹسٹ آڈیبل ساؤنڈ آئی ناٹ 10⁻⁻12 واٹ پر میٹر اسکوائر ہے اور انٹینسٹی آف رسلنگ آف لیوز وہ ہے 10⁻11 واٹ پر میٹر اسکوائر. اس کو آئی سے ریپرزینٹ کریں. ریکوائرڈ کیا ہے ہمیں انٹینسٹی لیول فائنڈ کرنا ہے فینٹسٹ آڈیبل ساؤنڈ کا اور رسلنگ آف. سولوشن میں آئی پہلا جو پارٹ ہے اس میں آئی از اکول ٹو آئی ناٹ اور ایکویشن ہمارے پاس ہے 10 log آئی اور آئی ناٹ. تو آئی کو آئی ناٹ سے ریپلیس کر دیں گے تو آئی ڈیوائڈیڈ بائی 1 آ جائے گا 10 log 1. تو log 1 0 ہوتا ہے تو 10 ملٹیپلائڈ بائی 0 dB. فینٹسٹ آڈیبل ساؤنڈ کا انٹینسٹی لیول 0 dB جو کہ اسٹینڈرڈ ہے ریفرنس جس کو لیا جاتا ہے. پارٹ بی یہاں لکھا ہونا تھا وہ لیکن اے لکھا گیا ہے چینج نہیں ہوا. آئی کی ویلیو 10⁻11 واٹ پر میٹر اسکوائر. فارمولا میں جب ویلیو آئی کی پٹ کریں گے جی اوپر 10⁻11 ہے نیچے -12 ہے یہ اوپر جا کے +12 ہو گیا تو 10 log 10⁻1 10 log 10 log 10 کی ویلیو 1 آ گئی 10 ملٹیپلائڈ بائی 1 equal to 10 dB. نیکسٹ numerical number 1. A normal conversation involves sound intensities of about 3.0 multiplied by 10⁻6 watt per meter square. What is the decibel level of this intensity? What is the intensity of the sound for 100 dB? اس کے دو پارٹ ہو گئے اس کو ہم دو پارٹس میں سالو کرتے ہیں. پارٹ اے میں ڈیٹا دیا گیا ہے انٹینسٹی آف نارمل کنورسیشن وہ گیون ڈیٹا انٹینسٹی آف فینٹسٹ آڈیبل ساؤنڈ آئی ناٹ تو یہ سب کے لیے یہی ویلیو ہوگی.
साउंड इंटेंसिटी लेवल फाइंड कर, फार्मूला 10 log आई डिवाइडेड बाई आई नाट, आई और आई नाट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 10 टू पावर माइनस 12, ऊपर जाके प्लस 12 हो गया, तो प्लस 12 माइनस 6 प्लस 6 आंसर आ जाएगा। 10 log 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 6। अब दो क्वांटिटी जब मल्टीप्लाई हो रही होती है तो उनका इकट्ठा जब लॉग लेते हैं तो वो ऐड हो जाता है। जैसे log ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई बी, ये बराबर होता है log ए प्लस log बी। तो उसी तरह ये आ गया 10 log 3 प्लस 10 log 10 टू पावर 6। तो 10 log 3 प्लस 10 जो पावर होती है 10 की वो की बाहर आ जाएगी, तो 6 log 10 की वैल्यू 1 है, और log 3 की वैल्यू वो भी कैलकुलेट कर लें तो वो 0.47 है। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.477 प्लस 60, so answer is 64.77 or approximately equal to 64.8 dB। तो अनारकली में इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड जो हमने कैलकुलेट किया 64.8 dB। अब पार्ट बी इसका, उसमें साउंड इंटेंसिटी लेवल गिवन है 100 dB, आई नॉट गिवन है, और हमें फाइंड जो करना है वो इंटेंसिटी ऑफ साउंड आई फाइंड करना है। वही फार्मूला है जी, इंटेंसिटी लेवल इक्वल टू 10 log आई ओवर आई नॉट, वैल्यूज पुट कर देते हैं। 100 इज इक्वल टू 10 log आई ओवर आई नॉट, आई नॉट की वैल्यू गिवन है, वैल्यू पुट कर लेते हैं और 10 को दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर दिया, तो 100 डिवाइडेड बाई 10 आंसर 10 है, और log आई माइनस log आई नॉट, बिकॉज log ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी, इसको जब इसकी आइडेंटिटी है log आई माइनस log आई नॉट, आई नॉट की वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं। log आई को सब्जेक्ट बना लिया क्योंकि हमने आई को कैलकुलेट करना है, log आई नॉट दूसरी तरफ जाके 10 में ऐड हो जाएगा, और 10 प्लस log ऑफ 10 टू पावर माइनस 12, तो पावर है माइनस 12, ये बाहर आ जाएगी, और इनटू log ऑफ 10 जो कि 1 होता है, तो हमारे पास आ जाएगा log आई इज इक्वल टू 10 माइनस 12, log 10 की वैल्यू 1 है, तो 10 माइनस 12 आंसर इज माइनस 2। तो अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से एंटी लॉग लेंगे, आई इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ माइनस 2, एंटी लॉग माइनस 2 होता है 10 टू पावर माइनस 2। तो आई की वैल्यू जो हमारे पास आ गई वो है 10 टू पावर माइनस 2 वाट पर मीटर स्क्वायर, या 0.01 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो आसान है। प्रॉब्लम नंबर 2, if at Anarkali Bazar intensity level is 80 dB, what will be the intensity of sound there? तो साउंड इंटेंसिटी लेवल गिवन है ये 80 dB, आई नॉट पता है कांस्टेंट है, तो ये डियर स्टूडेंट्स आपको आई नॉट की वैल्यू याद रखना होगी। बाज़ दफ़ा ये जैसे कि इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी आई नॉट की वैल्यू गिवन नहीं है, तो पेपर में भी हो सकता है आपको ये गिवन ना हो, तो ये आपको बतौर कांस्टेंट के याद रखना होगी। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड आई कैलकुलेट करना है आपने, पहले की तरह जैसे अभी हमने सॉल्व किया है न्यूमेरिकल, बिल्कुल उसी तरह से है। वहाँ 100 यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर 100 की बजाय 80 आ रहा है, इतना डिफरेंस है। जहाँ जहाँ वहाँ 100 था वहाँ 80 लिखते जाएंगे, आंसर चेंज होता जाएगा, बाकी सब वही है। log आई इज इक्वल टू 8, वहाँ
جب 100 کو 10 سے ڈیوائڈ کیا تھا آنسر 8 آیا تھا، 10 آیا تھا. اب اس میں جب 80 کو 10 سے ڈیوائڈ کیا تو آنسر 8. تو 10 کو 8 سے ریپلیس کرتے جائیں گے بالکل اسی طرح سے. تو آخر میں آ جائے گا یہ لاگ آئی از اکول ٹو 8 مائنس 12 جو کہ -4 کے ایکول ہے. اور -4 کا اینٹی لاگ لیں گے تو آئی آ جائے گا جو کہ 10⁻⁻4 واٹ پر میٹر اسکوائر ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آج کا لیکچر ختم ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.